سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رشتے میں میرے نبی علیہ السلام کے چچا ہیں اور مدینہ شریف جانے والے بزرگوں نے آپ کا مزار بھی دیکھا ہوگا، اور یہ اتنا محبوب چچا ہے میرے نبی کا، اتنا محبوب چچا کہ اللہ نے آسمان سے یہ پیغام بھجوایا، اللہ نے آسمان سے یہ پیغام بھجوایا کہ محبوب تیرا چچا حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ کیا بات ہے یار، اللہ اللہ۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ اس امیر حمزہ میں کیا ایسی بات تھی کہ آسمان سے یہ پیغام آیا کہ یہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی۔ واہ! مکہ مکرمہ میں میرے نبی علیہ السلام کا اعلان نبوت کا ابتدائی زمانہ ہے، اور یہ بڑا اوکھا ویلا تھا۔ اللہ اکبر، بڑا اوکھا ویلا۔ خدا کی قسم ہمیں تو مفت میں سب کچھ ملا، ایسے ہے جی، سب کچھ مفت میں ملا۔ ان سے پوچھئے جنہوں نے جانوں کے نذرانے دے کے نا اپنی اولادیں قربان کر کے پھر دین اسلام لیا ہے۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے اور اعلان نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا۔ میرے نبی علیہ السلام جب تبلیغ فرماتے تو آگے سے تان و تشنی، اور پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ جب میرے آقا کو طائف کے میدانوں میں آپ پر پتھر بھی برسائے گئے اور چہرہ مبارک خون سے آلودہ ہوا، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں آئے۔ آقا اللہ فرماتا ہے اگر اجازت ہو تو ان کو میں نیست و نابود کر دوں، صفائے ہستی سے مٹا دوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل، اللہ سے جا کے کہہ دے اگر ان کو ختم ہی کرنا تھا تو مجھے رحمت للعالمین کیوں بنایا تھا۔ کیا بات ہے! اب یہ کیسا کٹھن مرحلہ تھا مکے کی زندگی کا، 13 سالہ مکی زندگی، 13 سالہ انتہائی مشکل، انتہائی مشکل۔ اور مشکلات کا عالم یہ تھا، نہ بلند آواز سے کوئی اذان دے سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا، نہ کوئی قرآن کی جتنی آیات نازل ہوئیں ان کو بلند آواز سے پڑھ سکتا۔ ایک دن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، تب کی بات ہے، یہ شکار کے لیے گئے تو پیچھے کوہ صفا پہ میرے نبی علیہ السلام جلوہ افروز ہیں۔ تو ابو جہل، یہ بھی چچا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ پر آ کے جملے کسنے لگا، مختلف باتیں کرنے لگا۔ یہ باتیں کرتا جاتا، میرے نبی خاموشی سے سنتے جاتے۔ ہائے ہائے ہائے! یاد ہے نا قرآن کی آیت، اللہ فرماتا ہے جو تمہیں برا کہے تم نے اس کو برا نہیں کہنا، تم نے اس کی برائی کا بدلہ پیار سے دینا ہے۔ قرآن کی آیت پچھلے جمعے جو میں نے بیان کی تھی کہ تم نے کسی کی برائی کا بدلہ کیسے دینا ہے جی؟ پیار سے دینا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تو پیار سے کسی کی برائی کا بدلہ دے، ایک وقت آئے گا وہی بندہ چل کے تیرے قدموں میں آئے گا۔ بات سمجھ آئی؟
اب یہ ابو جہل نبی پاک علیہ السلام کو برا بلا کہتا جاتا ہے، آگے سے جواب ہی کوئی نہیں آتا۔ اس کا پارا ہائی ہوا، اس نے کہا یہ کیسا میرا بھتیجا ہے، آگے سے جواب ہی کوئی نہیں دیتا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور میرے نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک پہ مارا، اور جیسے مارا نا اب خون مبارک نکلا، اور جیسے خون مبارک نکلا اب یہ دیکھ رہا ہے کہ آگے سے کوئی جواب آتا ہے، تو خون مبارک نکلنے کے باوجود آگے سے جواب کوئی نہیں آیا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب یہ شرم کا مارا یہاں سے واپس پلٹا، میرے نبی علیہ السلام کوہ صفا سے چلے، چہرہ مبارک پہ خون ہے، چلتے چلتے مکے کی گلیوں میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے، سیدھے نا کعبۃ اللہ کے پاس چلے گئے اور سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں مولا میرا تو کام ہے تیرے دین کی تبلیغ کرنا، آگے ان کی مرضی ہے یہ مانے یا نہ مانے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میرا تو یہ کام ہے نا، ڈیوٹی تو یہ ہے، اور پھر نیک راہ میں مشکلیں بھی تو آتی ہیں، اور تو مرد ہی تو ہوتے ہیں جو ان مشکلات پر صبر کر کے پھر بھی دین کی تبلیغ نہیں چھوڑتے، ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ ادھر حضرت امیر حمزہ شکار کر کے نہ واپس آ رہے تھے، ہاتھ میں تیر کمان پکڑا ہے، رستے میں نہ آپ کی لونڈی ملی، اور یہ بڑے خوش تھے امیر حمزہ، آج بڑا شکار ملا ہے۔ لونڈی نے جب دیکھا نا امیر حمزہ کو تو پتہ کیا کہتی ہے، تم اتنا خوش ہو رہے ہو، ذرا اپنے بھتیجے محمد کی بھی خبر لے لو نا۔ بس اتنا جملہ کہا نا تو چہرے کے تیور بدلے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ چہرے کے تیور بدلے۔ امیر حمزہ کہتے ہیں کیا مطلب تیرا؟ کوئی مکے میں پیدا ہوا ہے جو میرے بھتیجے محمد کو کچھ کہے؟ کہا ہاں تیرا بھائی ابو جہل۔ ساری بات جب اس لونڈی نے بتائی نا تو بجائے گھر جانے کے نا کہا یہ ابو جہل ہے کہاں؟ کہا اپنے شیطانوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھا ہے۔ یہ بھاگتا ہوا گیا۔ اب لونڈی کے منہ سے حضرت امیر حمزہ نے سنا تھا، جملے پہ توجہ کرنا، لونڈی کے منہ سے، نبی پاک نے نہیں بتایا، لونڈی نے بتایا تھا کہ ایسے ہوا۔ اب یہ گیا تو ابو جہل نہ بڑا ہنس رہا تھا، مذاق ٹھٹھے مار رہا تھا، دیکھو آج ہم نے یہ کر دیا، آج ہم نے یہ کر دیا۔ ہوتا ہے نا، یہ شیطان ہے نا، اندر سے پھر ورغلاتا تو ہے۔ تو جب یہ کہہ رہا تھا نا تو حضرت امیر حمزہ جب اس کے پاس گئے نا تو جو کمان ہاتھ میں پکڑا تھا نا وہی اتار کے نا اس ابو جہل کے سر پہ مارا۔ بات سمجھ آئی ہے جی؟ اب سنا تھا لونڈی کی منہ سے، نبی پاک کے منہ سے نہیں سنا ابھی تک۔ تو اس کے سر پہ جیسے اتنی زور سے مارا نا تو ابو جہل کا خون نکل آیا۔ وہ جلدی سے نا اپنے سر کو پکڑنے لگا۔ جو اس کے شیطان پاس بیٹھے تھے نا وہ اٹھنے لگے۔ اس نے کہا نا نا، اس کے مقابلے میں کوئی نہ اٹھے، چاہے یہ اکیلا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ چاہے یہ اکیلا ہے پر بھائی میرا ہے، تم میں سے سب سے زیادہ یہ بہادر ہے۔ ہاں جی ہاں جی، بالکل یہاں پہ بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو۔ اب یہ سارے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل کہتا ہے وہ حمزہ کیا ہوا ہے؟ کہا تیری اتنی جرت کہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کو تو کچھ کہے؟ اس نے کہا کیا مطلب، تجھے نہیں پتا؟ کہا تیرا تو دین اور ہے اور تم پھر بھی اس کی اتنی فیور کر رہا ہے۔ اب حضرت امیر حمزہ کا جملہ سننا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کہا اچھا لو پھر اگر تو نے یہ تانا مانا ہے نا تو پھر سن، جو دین محمد لے کے آیا ہے نا امیر حمزہ بھی اسی کو مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، یہاں سے چلے نبی پاک علیہ السلام کعبۃ اللہ کے دوسری طرف ایسے گردن جھکا کے سر سجدے میں رکھ کے چشمان مبارک سے آنسو روا تھے۔ ہائے 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 ہے،
चश्मान मुबारक से आंसू रवा थे। हुजूर ने जब चचा अमीर हमजा को देखा ना, तो चचा ने कहा, भतीजे मोहम्मद, मैं तेरा बदला ले आया हूं, अभी भी तू खुश नहीं होगा। बात समझना, मैं तेरा बदला ले आया हूं, अभी भी तू खुश नहीं होगा। अब मेरे नबी का जुमला सुनिएगा। फरमाया, नहीं चचा, मैं नहीं खुश हूं, मैं अभी भी नहीं खुश। अमीर हमजा कहते हैं, क्या मतलब? चाचा, तेरे बदला लेने से मुझे इतनी खुशी नहीं, अगर तुम मेरा कलमा पढ़ लेता ना तो मुझे ज्यादा होती। हाय हाय हाय, क्या जुमला यार है। अगर तुम मेरा कलमा पढ़ लेता ना तो फिर मुझे ज्यादा खुशी इस बात की होती कि तूने मेरा कलमा पढ़ लिया। बस चाचा ने इतना जुमला सुना, मेरे नबी के कदमों में बैठ के कहा, अच्छा अगर यही बात है फिर तू पढ़ा, तेरा चाचा पढ़ेगा। हाय 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 हाय, फिर तू पढ़ा ना, तेरा चाचा पढ़ेगा।